الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین. اما بعد. حدیث کے مطالعے کے سلسلے میں اس سے پہلے بات بتائی جا چکی ہے کہ حدیث زیور ہے ایک مسلمان کے لیے. عملی زندگی کو اگر ہم حدیث کے آئینے میں درست کریں گے تو یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کا ذریعہ بنے گا. ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی اور رہنمائی نہیں کر سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کی سنت طیبہ کو احادیث کی کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے. انہی محفوظ شدہ احادیث میں سے ایک ذخیرہ اور ایک مجموعہ بلوغ المرام، جس کی ہم تفصیل کے ساتھ ترتیب سے اس کا مطالعہ کر رہے ہیں. حدیث کے بہت ہی مشہور عالم دین علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مرتب کیا. یہ ان کا سلیکشن ہے جو کہ حدیث کے بہت ہی ایکسپرٹ اور ماہر عالم سمجھے جاتے ہیں. اس میں مختلف احادیث کی کتابوں سے جامع اور بہت ہی معنی احادیث اکٹھی کی گئیں جو کم وقت میں زیادہ مفہوم تک آدمی کو پہنچا سکیں. اس لیے اگر اس ایک کتاب کا آدمی صحیح گہرائی سے مطالعہ کرے تو بہت سارے مسائل کو حدیث کی روشنی میں وہ حل کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے ہمارا کتاب الصلاۃ میں مختلف ابواب جس سے ہم گزر رہے تھے. اب ہمارے لیے نیا جو باب ہے وہ سترے کا مسئلہ ہے. سترہ یعنی نمازی جب نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرے تو اپنے آگے کوئی چیز رکھ لے تاکہ وہ ایک رکاوٹ بن سکے ان لوگوں کے لیے جو اس کے آگے سے گزرنا چاہتے ہوں. اگر سترے کے آگے سے کوئی گزر جائے تو پھر نہ نمازی کو گناہ ہوگا نہ گزرنے والے کو گناہ ہوگا، کیونکہ آپ نے نماز پڑھنے سے پہلے اپنے سامنے کوئی رکاوٹ، کوئی پردہ، کوئی بھی چیز رکھ لی ہے. اور اگر وہ نہ رکھے آپ کے لیے بھی گناہ، اور اگر کوئی آدمی وہ مسافت سے کم یعنی آپ کے بالکل لگ کر وہ گزر رہا ہے تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، آپ اس کے لیے سبب بن رہے ہیں. اور اگر آپ کوئی سترہ رکھتے ہیں پھر بھی کوئی آدمی گزرنا چاہے تو آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اس کو روکیں، نمازی میں روکیں. یہ بھی آپ کے لیے مسنون اور ضروری ہے. اور بعض اوقات سترے کے لیے کوئی بڑی لکڑی نہ ملے تو آپ مختصر بھی رکھ سکتے ہیں جس سے اشارہ ملے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے جو مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے آپ اپنے آگے سترہ رکھیں یا کسی چیز کو آڑ بنا کر، جیسے ستون کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں چیئر رکھی ہوئی ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہو تو یہ آپ کے لیے اور نماز پڑھنے والے دونوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا. ورنہ آپ دیکھیے حدیث میں جو اس کا تصور پیش کیا گیا وہ کتنا سیریس ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ من الاثم لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ. کہ اگر اس بات کا صحیح اندازہ ہو جائے کہ میں اس کے سامنے سے گزروں گا جو گزرنے والا ہے تو وہ 40 سال ٹھہرنا گوارا کرے گا مگر آگے بڑھنا گوارا نہیں کرے گا. کیوں نہیں گزرے گا؟ اس لیے کہ بہت زیادہ گناہ ہے. بھلے 40 سال مجھے رکنا پڑ جائے انتظار میں، حالانکہ یہ ایک بتانے کا انداز ہے، ورنہ 40 سال تک کون نماز پڑھتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ نماز ہوتی ہے 5 منٹ 7 منٹ یا 10 منٹ، اس کے بعد تو وہ سلام پھیر دے گا. یعنی 40 سال تک رکنا گوارا کرے گا مگر اتنا زیادہ گناہ لینا گوارا نہیں کرے گا. اس کا مطلب بہت زیادہ یہ گناہ کی چیز ہے. اگر کوئی آدمی فوری طور پر گزر جائے تو وہ بھی اپنے لیے نقصان کر رہا ہے، دوسروں کے لیے بھی نقصان پہنچا رہا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ رکاوٹ جو رکھے کتنی بڑی لکڑی ہو، میز ہو، ٹیبل ہو، کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا مثل مؤخرۃ الرحل، یعنی کجاوا جو اونٹ وغیرہ وہ لوگ جب سواری کے لیے استعمال کرتے تو اس پہ بیٹھنے کے لیے ایک رکاوٹ رکھتے تھے، یعنی ٹیک بھی لگا لیتے اس سے اور وہ ایک رکاوٹ بھی بن جاتی. تو وہ بہت ہی مختصر، جیسے ایک ہاتھ کی جو جس کو ہم آدھا گز کہیں گے اس طرح کے لگ بھگ. اگر اتنی کوئی چیز ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے. یا آج کل کی اصطلاح میں آپ اگر بیگ پکڑتے ہیں ہاتھ میں، بیگ سامنے رکھ دیں،
وہ آپ کے لیے جو ہے ایزی سترا بن جائے گا۔ اور اگر مسجد میں جاتے ہیں ستون کے پیچھے کہیں پر سنت اور نفل فرض میں نہیں ہے، بات فرض کا آگے آ رہا ہے کہ امام اگر ہو تو امام کے آگے جو سترا ہوگا اس کے پیچھے جتنے نمازی ہیں سب کو وہی کور کرے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر امام کے آگے سمجھیے کہ اس نے سترا رکھا ہوا ہے، جماعت کھڑی ہو گئی، اب پیچھے 1000 آدمی نماز پڑھ رہے ہیں تو الگ الگ سترا نہیں رکھیں گے، وہ امام کا اکیلے کا سترا وہ 1000 آدمیوں کو کور کرے گا۔ ان کے سامنے سے کوئی اگر گزرے گا بھی تو نہ گزرنے والے کو گناہ نہ نمازیوں کو گناہ، کیونکہ وہ سترا ان کو کور کر رہا ہے۔ جب آپ اکیلی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت اکیلے سترے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وہ ملا ہوا سترا سب کے لیے کافی نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اگر سترا رکھا ہوا ہے پھر کوئی آگے سے گزرنا چاہتا ہے تو آگے سے گزرنے والے کو آپ کیا کریں، اس کے لیے کہا گیا کہ اس کو روکیے آپ، جسے کہا گیا اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ فلیدفعہ، کہ اگر کوئی آدمی سترے کو اوور رول کرنا چاہ رہا ہے، مثلا آپ سترے کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں آرام سے، ایک صاحب جلدی میں گزر رہے ہیں، تو آپ کا کام کیا ہے، جانے کے لیے مت چھوڑو اس کو، آپ اس کو روک دو۔ اور اگر وہ پھر بھی نہیں گزرتا فَإِنْ أَبَىٰ فَلْيُقَاتِلْهُ، اگر وہ انکار کرے تو زور سے ڈھکیل دو اس کو، کیوں؟ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَان، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ شیطان ہے، کہ آپ اس کو توجہ بھی دلا رہے ہیں، اشارہ بھی کر رہے ہیں، پھر بھی وہ گزر رہا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اچانک کوئی آ گیا تو ہاتھ سے اشارہ ہے تھوڑا سا، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا، عقل مند آدمی ہے، لیکن پھر بھی آپ کے ہاتھ کو یہ کرے گا تو آپ بھی ڈھکیل دیجئے اس کو، تاکہ اس کو بھی محسوس ہو کہ یہ مسئلہ کوئی سیریس مسئلہ ہے۔ کوئی چیز سترے کے آگے سے اگر گزر بھی جائے تو اس کا آپ کو جو ہے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ کی نماز بڑی آرام کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ یہ ہے سترے کے بارے میں چند ضروری باتیں جس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ سترے کی بڑی اہمیت ہے، بہت ہی امپورٹنس کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا۔ عام طور پر لوگ جو ہے سترے کی پابندی نہیں کرتے، وہ نماز پڑھتے پڑھتے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ایسی جگہ ٹھہرتے ہیں جو گیٹ ہوتا ہے مسجد کا اس کو بلاک کر دیتے ہیں۔ اب سارے نمازی پڑھ بھی سنت رہے ہیں، نفل رہے ہیں، اب سارے نمازی ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی آگے جا رہا ہے، کوئی پیچھے جا رہا ہے، کوئی اس کو جمپ کرنا چاہتا ہے، کوئی سجدے کے انتظار میں ہے کہ سجدے میں جائیں تو سارے اس کے اوپر سے چلے جائیں۔ تو آپ کیوں ایسی پرابلم پیدا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے؟ کیونکہ فرض نماز ہونے کے بعد آدمی کو اگر وہیں پر سنت یا نفل پڑھنی ہے تو وہ ذرا لوگوں کا خیال رکھے، جب لوگ نکل جائیں اس وقت پڑھے یا ایسی جگہ پڑھے جس سے دوسروں کو ڈسٹرب نہ ہو۔ اب آپ اپنی نفل کے لیے سب کو ٹھہرا کر دیے، اس لیے کیا ہوتا ہے جمعہ کے دن جو ہے یہ دونوں طرف سے کشمکش چلتی ہے۔ بعض نفل پڑھنے والے سمجھتے ہیں اندر پڑھوں گا تو پھنس جاؤں گا، تو وہ آ کر جلدی سے گیٹ کے پاس نفل شروع کرتے ہیں، اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جلدی نہیں نکلیں گے تو کوئی نفل شروع کر دے گا، اب وہ جلدی کرتے ہیں کہ کسی طرح سے بھاگیں، دونوں میں رساکشی، نماز میں ہی رساکشی ہو رہی ہے۔ تو اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ دونوں کے لیے پرابلم ہے۔ تو اچھا اور سمپل مسئلہ ہے کہ نماز ختم ہو گئی الحمدللہ، گھر میں جا کے سنت پڑھ لیجئے، نفل پڑھیے، نہیں وہیں پر پڑھنا چاہتے ہیں ذرا انتظار کیجئے، لوگوں کو نکلنے دیجئے، کیا معلوم کسی کو کام ہے، بیماری ہے، کوئی اور پرابلم ہے، جلدی جانا چاہتا ہے، آپ بلاک کیوں کر رہے ہیں دوسروں کو؟ اور اگر پڑھنا چاہتے ہیں پھر سترے کا انتظام کر لیجئے تاکہ آگے سے کوئی گزرے تو اس کو کوئی نقصان بھی نہ ہو۔ تو سترے کا مسئلہ تو کلیئر ہو گیا۔ اس میں اگر کوئی آپ کی طرف سے کوئی بات ہے سترے کی، قبل اس کے کہ ہم دوسرا چیپٹر شروع کریں کہ نماز میں خشوع کیسے پیدا کیا جاتا ہے، وہ آگے کا آ رہا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی بات ہو تو آپ پوچھ لیجئے۔ جی آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ شیخ جیسا آپ نے ابھی سترے کے بارے میں بتایا، تو اگر ہم فرض کیجیے کسی جنگل میں ہیں تو وہاں پہ پتھر ہوتے ہیں چھوٹے بڑے، سامان میرے ساتھ میں اگر کچھ نہیں ہے تو کیا میں پتھر کو اپنی آڑ بنا سکتا ہوں؟ اگر تو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر پتھر ہیں یا کوئی رکاوٹ کے لیے تو وہ رکھ لیں۔ یہ صرف اس صورت میں بتایا جا رہا ہے جب کوئی چیز موجود نہ ہو، نماز کا وقت ہو رہا ہے، تو آپ کم سے کم اس بات کا خیال رکھیں، بس اتنا ہے اس میں۔ اگر کوئی چیز بھی ہے، پتھر ہے یا کوئی بھی چیز، اس کو آپ سامنے رکھ لیتے ہیں تو وہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا پھر۔ جی آپ کچھ پوچھنا چاہتے شیخ، مسجدوں میں بعض لوگ مسجد کی دیوار سے 4 یا 5 صف دور کھڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سترے کی حد 4 صفوں تک ہوتی ہے، تو ہم اگر 4 یا 5 صف دور بھی کھڑے رہیں گے تو وہ جو قبلے کی دیوار ہے وہ ہمارا سترا بن جائے گی، اور جہاں پر چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں وہ
4 या 5 صف کی ہوتی ہے تو وہ ایک دم آخری میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جس سے آنے جانے والوں کو دقت ہوتی ہے. تو اس کی ذرا وضاحت کر دیں کہ اس کی حد کتنی ہوتی ہے. دیکھیے سترہ اصل میں جو ہوتا ہے وہ رکاوٹ کے لیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے کہ سجدہ گاہ جو ہے آپ کی بالکل اس کے قریب ہو. یعنی سترہ ایسی جگہ پہ رکھیں جہاں آپ کا سجدہ ہوتا ہو، اس کے قریب ہوگا. ورنہ آپ 4 صف آگے کریں گے اور کہیں گے قبلے کی دیوار ہے، تو ویسے کوئی باہر کے گیٹ کے پاس ٹھہر کر بھی کہہ سکتا ہے مسجد ہی کور کر رہی ہے مجھے. تو یہ سترے کا بے معنی ہو جاتا ہے کہ 4 صفوں کو چھوڑ کر سترے کے قریب ہونا چاہیے، سجدے کی جگہ سے قریب ہو. اور اگر کوئی آدمی کوئی چیز بھی آپ نے نہیں رکھی اور وہ آدمی آپ کی سجدے کی جو جگہ ہے اس سے کچھ جگہ کو چھوڑ کر آگے سے گزر جائے گا تو اس کا قصور نہیں ہوگا، پھر وہ گزر سکتا ہے. حالانکہ آپ نے کوئی چیز نہیں رکھی، مگر یہ ہے کہ وہ وہاں سے اگر گزرنا چاہے تو اتنی جگہ سجدے کی جو جگہ ہے اس کو ذرا سا آگے کر کے گزر بھی سکتا ہے، وہ اس کی بھی گنجائش اس کے لیے رکھی گئی. یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ ہم انشاءاللہ حاضر ہوں گے تاکہ نماز میں جو خشوع اور خضوع ہے اس کو پیدا کرنے کے طریقوں پر غور کیا جائے حدیث کی روشنی میں. دیکھتے رہیے پروگرام، حاضر ہوں گے انشاءاللہ وقفے کے بعد. محمد سید الکونین والثقلین. ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ سترے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، یہ بہت ہی مسنون ہے. اس کے لیے اس کا خاص طور پر نماز پڑھنے والے ساتھیوں کو اہتمام کرنا چاہیے تاکہ کوئی آگے سے گزرنا چاہے تو اس کے لیے کوئی رکاوٹ اور پریشانی نہ ہو. سترے کے بغیر نماز ادا کرنا اپنے آپ کو گناہ گار کرنا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس کے آگے سے گزرے وہ بھی گناہ گار ہو رہا ہے. تو اس لیے اہتمام کیجئے، سترہ سامنے رکھیں تاکہ جو ہے نہ آپ گناہ گار ہوں اور نہ ہی پیچھے سے گزرنے والے گناہ گار ہوں. اگر آپ دیوار کے ساتھ یا کوئی چیز کے ساتھ پڑھ رہے ہوں نماز پھر تو الگ سے سترے کی ضرورت نہیں پڑے گی، لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نہ ہو تو کوئی نہ کوئی آپ چیز رکھ لیں تاکہ سنت کے مطابق عمل ہو سکے. اس کے بعد جو باب ہے وہ ہے باب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ. خشوع، نماز میں خشوع کہتے ہیں سنسیارٹی کو، توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ. نماز کا جو امپیکٹ ہے، نماز کے جو اثرات ہیں وہ دل اور دماغ پر ہو سکیں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی نماز سے میکسیمم بینیفٹ، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا کیسے اٹھایا جا سکتا ہے. ایک نماز ہے جس کو ہم کہتے ہیں بطور عبادت کے ہم پڑھتے ہیں، اور ایک نماز ہے جس کو ہم کہتے ہیں بطور عادت کے. دونوں میں فرق ہے، عبادت اور عادت. عبادت جو ہوتی ہے اس میں نیت ہے، اخلاص ہے، اس میں سنت کے مطابق ادائیگی ہے، اسی کو عبادت کہیں گے. عادت کیا ہے؟ روٹین، خانہ پوری کے طور پر آپ کوئی چیز کر رہے ہیں جس کے اندر نہ کوئی نیت ہے، نہ سنت ہے، نہ سنت کے طریقے پر کوئی غور و فکر ہے، تو ایک روٹین کی بن گئی. تو نماز جو ہے روٹین کی اگر پڑھیں گے تو اس کا وہ بینیفٹ نہیں مل سکتا جو ملنا چاہیے. نماز کا بینیفٹ کیا ہے؟ خشوع ملنا چاہیے، تقوی اور اللہ تعالیٰ کے ڈر میں، خشیت میں اضافہ ہو. تو وہ اضافہ کیسے ہوگا؟ اس کے اندر پہلے تو یہ چیزیں بتائی گئیں کہ اپنی نیتوں کو صاف ستھرا کر لیں. یعنی جیسے نیت ہوگی اس کا بینیفٹ اتنا زیادہ آپ کو ملے گا. دوسری جو بات بتائی گئی کہ وہ چیزیں جو آپ کے خشوع میں رکاوٹ بن رہی ہیں اس کو پہلے دور کر لیں. مثال کے طور پہ بھوک لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی تیار ہے، اب آپ کہتے ہیں جلدی جلدی نماز پڑھ لو، آرام سے کھانا کھائیں گے. عام طور پہ یہ کہتے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں، ترتیب الٹی ہے. ترتیب کیا ہے کہ آپ جو ہے جلدی جلدی کھانا کھا لو، آرام سے نماز پڑھیں گے. ہمارا جو مسئلہ ہے نا کہ جلدی جلدی نماز پڑھو، آرام سے کھانا کھائیں گے، یہ نہیں ہے. شریعت کا یہ ہے کہ جلدی جلدی آپ کھانا کھاؤ، آرام سے نماز پڑھو. یعنی پہلے کھانا کھا لو پھر نماز بعد میں پڑھنا. اسی طرح سے اگر آپ کو واش روم جانے کی ضرورت ہے، ٹوائلٹ کی ضرورت ہے، تو پہلے آپ استعمال کریں، اس کے بعد فریش وضو کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وضو کو بچانے کے لیے ویسے ہی نماز میں ٹھہر گئے، توجہ پوری ہے کہ جب سلام پھیریں گے میں بیت الخلاء جاؤں گا، قضائے حاجت کے لیے جاؤں گا. اب یہ جو ہے اس سے آپ فوکس کیسے کریں گے، توجہ کیسے دے سکتے ہیں؟ کنسنٹریٹ پورا آپ کا نہیں کر سکتے، خراب ہو جائے گا. یا اسی طرح ایسی جگہ نماز پڑھیں شور غل، جیسے اس سے پہلے کے چیپٹر میں آپ نے دیکھا بعض جگہوں پر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا تاکہ نماز میں آپ توجہ دے سکیں. کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے بہت ڈیکوریٹڈ دیوار ہے، پردہ ہے، وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز شروع ہوتے ہی شیطان وہ بیل بوٹوں پہ نظر ڈال دے گا آپ کی. اب وہ پھول پہ آپ کی نظر ہے کہ یہ کہاں سے بنا، کدھر جا رہی، اس کی لین، اس کی پتیاں، وہ پورا وہی دیکھتے رہیں گے، نماز ختم ہو جائے گی.
یا بعض لوگوں کو آپ دیکھے ہوں گے نماز شروع ہوتے ہی شیطان بڑا ہوشیار ہے، وہ کہتا ہے پڑھ لو نماز، دیکھوں گا کتنا ثواب لیتے ہیں۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرتے ہیں تو اب جو ہے بمبئی میں پلاٹ بک رہا ہے، یعنی نماز کی پہلی نیت میں پلاٹ بکا، اب وہ آپ گئے خریدنے کے لیے، اب اس کے بعد سے پلاٹ آپ کے نام پر آ گیا، اب اس کا کنسٹرکشن پلان بن رہا ہے، ابھی کمپلیٹ بلڈنگ نہیں ہوتی، نماز پوری ختم، سلام پھیر دیتے ہیں، ابھی جو ہے بلڈنگ ہی نہیں بنی، تو اب کیا ہوا، آپ کی پوری نماز میں تھوڑی دیر کے لیے بھی توجہ ادھر نہیں گئی نماز کی طرف، پورا دھیان وہی بلڈنگ بن رہی ہے، خیالی بلڈنگ، سلام پھیرتے ہی پھر شیطان دیکھیں غائب ہو جائے گا، پھر بلڈنگ کا خیال ہی نہیں آئے گا آپ کو، کہاں کا پلاٹ، کون سی دیوار، وہاں تو لوگ ٹھہرنے نہیں دیتے، میں کب خریدوں گا پلاٹ۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں، نماز میں خشوع کے خلاف ہیں۔ اب ان کو اوائڈ کرنے کا نام نماز ہے، ان کو اگر اوائڈ کر کے آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا میکسیمم آپ کو بینیفٹ ملے گا۔ اب دیکھیے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا المغرب، صحیح بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں کہ جب کھانے کا ٹائم ہو گیا، نماز کا بھی وقت ہو چکا ہے، تو آپ کیا کرو، پہلے کھانا کھا لو تاکہ آرام کے ساتھ نماز پڑھ سکیں، یہ نہ ہو کہ نماز کے اندر خلل اندازی ہوتی رہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جب مغرب اور کھانے کا یعنی عشاء اور عشاء دونوں میں رات کا ڈنر جو ہے اس میں اور نماز کے اندر ایک ہی ٹائم آیا تو پہلے آپ جو ہے کھانا کھا لو تاکہ بھوک ختم ہو جائے، پھر آرام کے ساتھ نماز پڑھنا، نماز کے اندر توجہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ نماز پڑھتے وقت سامنے کوئی کنکر ہے، کوئی تنکے ہیں، تو اس کو کیا کرو، ہر نماز کے ساتھ اس کو جو ہے نا صاف کرتے رہو، اٹھاتے رہو، نہیں، اس میں مسئلہ یہ بتایا گیا ایک بار ہٹا دو بس ختم، پہلے کرو، نماز شروع کرنے سے پہلے چیک کر لو جگہ اچھی ہے نہیں ہے کیا ہے، جب نماز شروع کریں توجہ پوری، نماز میں آپ مصلی ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی وہ ٹھیک کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں نماز کے آداب کے خلاف ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گیا کہ اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا یمسح الحصى، جب نماز کے لیے ٹھہریں تو سامنے کنکریاں وغیرہ اب اس کو چننا مت شروع کرو۔ اور اگر کوئی آدمی نماز کے لیے ٹھہرے، جیسے اس سے پہلے کی حدیث میں گزر چکا، کبھی اتفاق سے ایسے ہوتا ہے کہ تھوک آ گیا اس کو، اب نماز پڑھتے پڑھتے سامنے تھوک دیں گے تو بات گڑبڑ ہو جائے گی، لیفٹ اور رائٹ تھوکیں گے، کوئی آدمی جس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے وہ اگر سیدھا سادہ مسلمان ہے تو پھر نماز میں ہی تماشا ہو جائے گا کہ آپ اس کے اوپر تھوک دیے، تو وہ تو برداشت نہیں کرے گا۔ تو اس لیے جو ہے اس میں مسئلہ بھی معلوم ہونا چاہیے، جیسے فرمایا گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان احدكم في الصلاة فانه يناجي ربه، کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ اللہ سے بات کر رہا ہے، کس سے میں ڈائلاگ کر رہا ہوں، عرض و مناجات دعا کس سے کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہوں۔ تو ایک آپ سمجھیے کہ سینئر عہدے دار ہے، کوئی منسٹر ہے، ایم ایل اے، ایم پی ہے، کوئی بھی ہے، وہ جب سامنے آپ سے بات کر رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، پوری توجہ سے اس کی بات سنتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ بات اس سے کر رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے کہ کتنے بے ادب آدمی ہیں، اس کو کوئی تہذیب نہیں ہے کہ کس طرح گفتگو کریں، یا بات کرتے کرتے اچانک تھوک دیا آپ سامنے، کیا خیال ہے وہ اس کو قبول کر لے گا؟ اس کو قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ بے ادبی کی علامتیں سمجھی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے سامنے ٹھہریں تو ان سب چیزوں کا اس سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ تو کہا گیا کہ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کسی کو کسی مجبوری کی وجہ سے کبھی ناک صاف کرنے کی ضرورت پڑ گئی، کبھی کوئی ایسا اگر ہو بھی گیا تو اس کا ادب بتایا گیا، فلا یبصقن بین یدیہ ولا عن یمینہ ولکن عن شمالہ تحت قدمہ، تو ایسے کرو کہ لیفٹ سائڈ پر، سامنے بھی نہیں، رائٹ کی طرف بھی نہیں، بلکہ لیفٹ سائڈ کی طرف اگر آپ تھوک دیں، اگر وہاں پر وہ جگہ اس طرح کی ہو، یا زمین کے نیچے اس کو دبا دیں، یہ ٹھیک ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں سب سے آسان طریقہ کیا ہے، اگر آپ کے پاس دستی ہو، ہینڈ کرچیف ہو یا ٹیشو ہو، تو اس کے اندر آپ اس کو جو ہے ناک کو صاف کر لیں اور اس کو ویسے ہی ہاتھ پہ پکڑ لیں، تاکہ جو ہے نا نہ لوگوں کو ڈسٹرب ہو، نہ جگہ خراب ہو۔ یہ اس وقت ہے جب آپ کھلی جگہ میں پڑھ رہے ہیں، جو کوئی مصلی، کوئی کپڑا وغیرہ نہ بچھا ہوا ہو، تو آپ زمین پہ اس کو دفن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر مصلی بچھا ہوا ہے یا کارپیٹ وغیرہ ہے تو ایسی صورت میں آپ اپنے ٹیشو پر یا اپنی دستی پر لے لیں، دوسروں کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے کمرے میں وہ ان کے پاس ایک کارٹن تھا، پردہ، اس کے اندر بیل بوٹے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہٹا دو اس کو، کیونکہ اس کی وجہ سے نماز میں توجہ ادھر ادھر ہوتی ہے۔ کارٹن جو تھا اس پر بھی آپ نے آبجیکشن کی کہ اس کی وجہ سے توجہ خشوع ادھر ادھر ہو جاتا ہے، سمپل جگہ ہونی چاہیے تاکہ نماز میں پوری توجہ ایک جگہ ہو۔
اس لیے فرماتے ہیں فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا امیتی عنا قرامی کی ھذا، کہ اپنا یہ کاٹن، یہ اپنا پردہ اس کو ہٹا دو، فإنه لا تزال تصاویرہ تعرض لی فی صلاتی، بخاری کے الفاظ ہیں، کیونکہ اس کے بیل بوٹے، اس پہ جو پکچر ہے وہ اتری ہوئی، اس کی وجہ سے وہ نماز میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، تو اس درجے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بھی کچھ باتیں ہیں جو نماز میں خشوع سے متعلق ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم چونکہ وقت ہو رہا ہے تو اگر کوئی سوال ہے تو آپ یہاں کر لیں، پھر اس کے بعد اگلے لیکچر میں اس کو کور کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ۔ جی آپ کچھ۔ شیخ آپ نے بتایا کہ بیل بوٹی والی چادر جب اللہ کے رسول کے سامنے لگی ہوئی تھی، آپ نے اسے ہٹانے کا حکم دیا، تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کو کافی منقش بنایا جا رہا ہے، اس میں الگ الگ طریقے نقش و نگار بنائے جا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے شیخ؟ دیکھیے اصل میں مساجد جو ہے پرکشش ہوں گی لیکن ہدایت اور رشد سے خالی ہوں گی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے ہی بتایا تھا کہ لوگ جو ہے مساجد کے بیل بوٹے، رنگ روغن، اس پر ہی توجہ دیں گے، مقصد جو ہے مسجد کا وہ فوت ہو جائے گا۔ مومن کو جو ہے مقصد کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ مسجد جو ہے رشد و ہدایت کا منبع اور سرچشمہ بنے، وہاں سے دعوت نکلے، وہاں سے دین کی دعوت پھیلے دوسروں تک، تعلیم کا سلسلہ ہو۔ تو یہ چیزوں کے بجائے اگر پورا کا پورا زور جو ہے اس کی کنسٹرکشن پر دیا جائے اور اصل جو اس کی دعوت ہے اس کو ختم کر دیا جائے تو مساجد کا وہ صحیح استعمال نہیں ہوگا۔ تو اس لیے توجہ دینی چاہیے کہ مسجد کا جو اسلامی استعمال ہے اس کو زندہ کیا جائے، مسجد کو سمپل حالت میں رکھیں، لیکن اس سے نکلنے والی جو آپ کی دین کی دعوت کی جو کرنیں ہیں وہ زیادہ صحیح ہونی چاہیے۔ جی اور کوئی اس سلسلے میں سترہ یا اس کے علاوہ جو خشوع کے سلسلے میں جو بات گزری ہے، اگر میں یہ پوچھ لوں کہ جیسے کنکریاں وغیرہ ہوتی ہیں بعض اوقات، تو کیا کرنا چاہیے اس کے آداب میں سے؟ آپ بتا دیں اگر کوئی چیز سامنے ہے ڈسٹرب کر رہی ہے تو ہم اس کو زیادہ ڈسٹرب نہ کریں، ایک مرتبہ اگر اس کو صاف کر سکتے ہیں تو آسانی سے ہم صاف کر دیں، اس کو بارہا اس کو بکھیرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے توجہ دی جائے نماز سے پہلے کہ آپ صاف کر کے نماز شروع کریں، لیکن اگر کبھی ہو جاتا ہے سجدے میں آپ نے محسوس کیا، ایک بار اس کو ہٹا دیں بس ختم، بار بار اس کو ہٹانا، بار بار اس کو ٹھیک کرنا یہ درست نہیں ہے۔ تو یہاں ہمارا وقت پورا ہو رہا ہے، اور بھی بہت سارے مسائل اور سوالات ہیں، اور خاص طور پر اپنے خشوع اور خضوع کے کچھ آداب ہیں، اس کو ہم آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ انتظار کیجئے ہمارے آئندہ لیکچر کا، نئی معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما